پاکستانی حکومت نے وہ خود فیصلہ کیا تھا تو وہ احتجاج کیوں کرتے؟ تو وہ کشمیری بڑے ہرٹ ہوئے تھے اس سے کہ یہ علی گیلانی صاحب ناراض بھی ہوئے تھے، علی گیلانی صاحب، یاسین صاحب بھی پھر انہوں نے بوائیکاٹ کیا تھا، وہ اس میٹنگ نہیں گئے تھے جو افطار عید ملن پارٹی تھی، کیونکہ جو ایس سی او کے جو سائیڈ لائنز پہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی تھی اس میں کشمیر کا ذکر نہیں تھا. دیکھ لینا پاکستان کی ہسٹری میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی جوائنٹ سٹیٹمنٹس کوئی بھی آئی ہیں، چاہے وہ آگرہ سمٹ ہو بائی لیٹرل ٹاکس کے لیے، یا شملہ ایگریمنٹ ہو، یا لاہور ایکارڈ ہو، سب میں کشمیر مینشن ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس کی جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ کشمیر کاز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ ہم ڈینائی پاکستان کی حکومت نہیں کر سکتی. مگر اس کو مینشن نہ کرنا یہ بہت ہی ٹریجک ڈے تھا کشمیریوں کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے بھی کہ نیشنل انٹرسٹ کو سائیڈ لائن پہ کیا گیا. مگر اب کیونکہ یہ ایک قوم ہے جو کہ روز وہاں پہ خون بہ رہا ہے کشمیریوں کا، جو کہ ایک ہاسٹیج ہے، ایک پورا قوم، آپ امیجن کریں، اٹس ناٹ اے جوک، جس کو ہاسٹیج کیا ہوا ہے انڈیا نے زبردستی 8 لاکھ فوج کے ساتھ. تو اب ان کے ساتھ جو فرم اگر یہ پاکستان سٹانس لے لیتا ہے اس ٹائم پہ کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر ٹاکس سکسیسفل نہیں ہو، ٹاکس نہیں ہوتی تو نہ ہو، تو انڈیا کا چہرہ ایکسپوز ہوگا دنیا کے سامنے، دنیا کے سامنے ہو رہا ہے، اور پاکستان کا میسج جائے گا دنیا بھر کو اور کشمیریوں کا. اس سٹینڈ کے بعد جو وہ رمضان افطار پہ جو کچھ ہوا حریت رہنماؤں اور پاکستانی گورنمنٹ کے بیچ، کیا وہ ابھی صاف آؤٹ ہو جائے گا، دھل جائے گا؟ دیکھیں کشمیری رہنماؤں کا جو حریت رہنما ان کا یہی ہے کہ ہم تو ملیں گے، ہمیں کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی. علی گیلانی صاحب کی اور یاسین ملک صاحب کی جو ناراضگی تھی، آپ سمجھتی ہیں اس سٹینڈ کے بعد وہ ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں وہ ناراضگی کو، یہ بچوں کا کھیل تو نہیں ہے کہ لالی پاپ دی تو ٹھیک ہو گئے لوگ. یہ ایک قوم ہے جو کہ روز مسلسل اس کی وکٹم ہے انڈین فورسز کی، اور ایک آزادی کی سٹرگل لے رہے ہیں اور سفر کر رہے ہیں روز. آپ سوچ لیں ایک دن بھی غلامی کا ہم لوگ پاکستان میں امیجن نہیں کر سکتے. یہ شکرانے کے نفل ادا کریں کہ پاکستان قائد اعظم نے ہمیں ایک آزاد ملک دے دیا، ورنہ کشمیریوں سے بھی بدتر مسلمانوں کا حال ہوتا. مگر کشمیریوں کا آپ دیکھ لیں کتنا ان کے اندر صبر ہے، ان پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، پھر بھی وہ ڈائیلاگ کے جو انسٹیٹیوشن ہے وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اب بھی یاسین صاحب کا بھی ابھی جو بیان ہے کہ ہم لوگ ملیں گے جو فورن، یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ کیونکہ پہلے یہ بات نہیں کی گئی تھی کہ حریت رہنماؤں سے ملنا ہے سرتاج عزیز صاحب نے، یا اس طرح کی کوئی بات نہیں کی گئی تھی، تو حریت رہنماؤں کو یہ پہلے انڈین گورنمنٹ نے یہ دھمکایا کہ آپ اگر نکلیں گے تو آپ کو نظر بند کر دیا جائے گا، یا دلی ایئرپورٹ سے آپ کو جو ہے پولیس گرفتار کر لے گی. ایسا کچھ پہلے چل رہا تھا کیا انڈین گورنمنٹ؟ دیکھیں انڈین گورنمنٹ چاہے 14 اگست آپ دیکھ لیں، اس پہ بھی کتنی زیادہ وہاں پہ سلوگن سے آزادی کے. پھر آپ 15 دیکھ لیں، بلیک ڈے تھا تو اس پہ کرفیو کر دیا. جو انڈیپینڈنس ڈے انڈیا کا ہوتا ہے اس دن کشمیر ہر سال بلیک ڈے مناتے ہیں، کیونکہ کوئی لیجٹمیسی نہیں بنتی کہ انڈیا اپنا انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریٹ کرے کشمیر میں. آپ گن پوائنٹ پہ تو نہیں لوگوں کو کہہ سکتے کہ وہ ہندوستانی بن جائے. تو اس لیے جب تک ان کا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن نہیں ملے جائے گا، اب حریت رہنما اپنی سٹرگل چلاتے رہیں گے اور اپنی ایڈوکیسی کرتے رہیں گے. کیا سٹینڈ ہوگا اب حریت رہنماؤں کا اگر یہ ٹاکس نہیں ہوتی اور پاکستان کینسل کر دیتا ہے، جو کہ اب تک یہ لگتا ہے کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں ان ٹاکس سے کچھ نکلنا بھی نہیں ہے. وہاں پہ اجیت ڈوول ہوں گے، وہ بیٹھے ہوں گے اگر ٹاکس ہوں گی بھی بہت سی فائلیں لے کے، اور پورا بلیم پاکستان پہ ڈال رہے ہوں گے کہ پاکستان جیسے کوئی ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے. اور یہاں سے سرتاج عزیز صاحب ہوں گے جو کہ کافی مطلب سینئر پولیٹیشین رہ چکے ہیں مگر ایک ایجنگ بندے ہیں، اور یہاں پہ ایک بہت ہی ہاکش قسم کے ان کے سامنے ایک پوری ٹیم ہوگی. تو ویسے بھی یہ کوئی کوالٹی کی بیسس پہ ڈائیلاگ تھا ہی نہیں. اب اتنی زیادہ ہائی فائرنگ شیلنگ چل رہی ہے، اسکلیشن چل رہی ہے لائن آف کنٹرول پہ اس ٹائم پہ بھی اور ورکنگ باؤنڈریز پہ بھی. تو جب ماحول اس طرح کا ہو تو آپ ایکسپیکٹ کوئی بریک تھرو نہیں کر سکتے. اب اس ٹائم پہ جو پاکستان کی حکومت، کیونکہ ایک سوورن نیشن ہے پاکستان اور ڈیوٹی باؤنڈ بھی ہے کہ وہ کشمیر کاز کو سپورٹ کرے اور اس کے لیے ایڈویکیسی کرے، تو اب صرف چینل بنتا ہے کہ انٹرنیشنل پریشر گیدر کرنے کے لیے پاکستان کی حکومت، پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز کتنا زیادہ اسٹرانگلی انٹرنیشنلائز کریں گی اپنے ملک کے نیشنل انٹرسٹ، جس پہ سب سے پہلے کشمیر کاز ہے. اس کے لیے جو اسپیشلی میری جو سجیشن یہی ہوگی کہ جو پرماننٹ ممبر سٹیٹس ہیں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی، ان ملکوں کے ساتھ لابینگ کی جائے. ابھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی 2 بیانات آ چکے ہیں جو بڑے ویلکمنگ رہے ہیں کہ بھی
ڈائلاگ کے تھرو مسئلے حل کرنے چاہیے. کشمیر کا مسئلہ بھی ہے جس کے اندر سب سے بڑا, پھر بان کی مون نے بھی کہا ہے کہ مسئلے کو بائیلیٹرلی ریزالو کیا. تو اب پاکستان کے پاس ایک ایکسلنٹ اپرچونٹی ہے رائٹ ناؤ جو مس نہ کرے کہ بھی وہ پاکستان بھی تیار ہے ڈائلاگ کرنے کے لیے, کشمیری بھی تیار ہیں, اور مگر ہندوستان نہیں تیار ہے. اسی لیے انٹرنیشنل پریشر فل گیئر میں انڈیا کے اوپر ڈالا جائے, اور یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل. ابھی جو انٹرنیشنل پریشر ہے وہ انڈیا پہ ہے. انٹرنیشنل پریشر گیدر کرنا ہوتا ہے جی, ہو یا نہ ہو. یہ تو وہ اپنی طرف سے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی آپ دیکھ لیں, یو این کے جو چیف ہیں وہ بھی چاہ رہے ہیں, سب چاہ رہے ہیں کہ پرامن طریقے. مگر اب یہ کیس کو کتنا پاورفلی ایڈوکیٹ کرتا ہے, کتنی اسکلفل آرٹفل ڈپلومیسی پاکستان کی طرف سے ہوتی ہے, اس پہ سارا کچھ ڈیپینڈ کر رہا ہے. اب پاکستان کو اپنا جو فورن پالیسی ہے اس کو ایکٹیویٹ ریویمپ کرنا پڑے گا, اور اس کو سب انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ لے کے جانا پڑے گا. جس طرح مودی جو ان کے پرائم منسٹر ہیں دنیا بھر گھوم رہے ہیں, اور جہاں جہاں وہ رک رہے ہیں 10 منٹ کے لیے بھی رک رہے ہیں, وہ پاکستان کے خلاف اپنا ایجنڈا دے رہے ہیں, ان کا میڈیا بھی دے رہے ہیں, چائنا کا ٹور دیکھ لیں, یو ایس اے کا ٹور دیکھ لیں, اور وہ کشمیر کو اس کو بیری کرے. تو ہم لوگوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی کاؤنٹر ان کی پالیسی ہونی چاہیے پاکستان کی, کہ جہاں جہاں دنیا بھر میں جائیں, صرف یو این کی جنرل اسمبلی کا سال میں جو ایک اجلاس ہوتا ہے صرف اس پہ کشمیر کو ایڈوکیٹ کرنا اور یا پھر فیبرری پہ کر دینا از ناٹ انف. پاکستان موومنٹ کا ایگزامپل آپ لے لیں, جس طرح قائد اعظم نے صرف کوئی ایک اسپیچ سال میں نہیں دی ہوگی کہ پاکستان کریٹ ہو گیا تھا. انہوں نے دن بھر رات کانسٹنٹلی اسٹرگل کی تھی, انہوں نے اپنے ایک ایک سانس انہوں نے قربان کیا تھا پاکستان کی کریشن کے لیے, اور انہوں نے ایڈوکیٹ کیا تھا ساری جو انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل جو طریقے تھے ان کے لیے انہوں نے پاورفلی ایڈوکیٹ. جی ابھی تو ہم گورنمنٹ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, اگر ہم پچھلی گورنمنٹ کو بھی اٹھا کے نہیں, میں گورنمنٹ کو نہیں, میں ہاں جی ان کی بھی تو پریورٹی کشمیر. میں آپ کو یہی تو بتا رہی ہوں کہ پاکستان کے جو بالکل میں بالکل آئی ایگری ود یو 100%. میں یہ بہت جگہوں پہ کہہ چکی ہوں کہ پاکستان کی چاہے گورنمنٹ پارٹی اپوزیشن پارٹیز ہوں, انڈیا جو دشمن ملک ہے اسی سے آپ لوگ کچھ سیکھ لیں اور یونائٹڈ ہو جائیں اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ. یہ نہ ہو کہ کسی کا چہرہ لیفٹ ہے رائٹ ہے اور آپ انٹرنل پالیٹکس میں لیگ پولنگ میں یہ لوگ ساس بہو والی پالیٹکس میں لگے رہتے ہیں, اور جو انٹرنیشنل جو اس طرح کے اتنے بڑے امپورٹنٹ مسئلے ہیں جن کے اوپر ایک ویژن چاہیے ہوتا ہے, ویسے انفارچونیٹلی یہاں پہ نہ یونٹی ہے نہ اس کو اس طرح یہ پاورفلی ایڈوکیٹ کرتے ہیں. اب قائد اعظم کو آپ دیکھ لیں, رول ماڈل قائد اعظم ہونا چاہیے جس طرح انہوں نے ایڈوکیٹ کیا پاکستان موومنٹ کو. اتنے پاورفل اوریٹر تھے, اتنی پرانے وقت کی میں بات کر رہی ہوں, اور اتنے ویژنری وہ تھے. تو آج کل کے پولیٹیشنز جب پاکستان سے باہر یہ پولیٹیکل پارٹیز جاتی ہیں, یہ اپنی پارٹی کا جھنڈا نہ لے کے جائیں بلکہ پاکستان کا لے کے جائیں اور لابینگ کریں پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے لیے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ ہندوستان کا کوئی پولیٹیشین گیا اور وہ اپنی کوئی پولیٹیکل پارٹی کا فلیگ لے کے گیا؟ وہ ہندوستان کا فلیگ لے کے جاتے ہیں, حالانکہ وہ سب سے بڑے وائلیٹرز ہیں یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کے, ہیومن رائٹس کے وائلیٹرز ہیں, ڈریکونین لاز وہ لائے ہوئے ہیں. وہ تو کلیم کرتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے جمہوری وہ کلیم کرتے ہیں, ان کی مارکیٹنگ ہے, ان کے پولیٹیشینز سب ایک پیج پر ہوتے ہیں. آج کل ہمارا میڈیا کے بڑے بڑے اینکرز, مشہور اینکرز بھی اور خود ہمارے پولیٹیشینز بھی ایک بات بڑے زور و شور سے کرتے ہیں جو کہ ابھی تک آپ نے نہیں کی, کہ انڈیا ایک بڑا ملک ہے تو اسے پہلے قدم بڑھانا چاہیے. تو انڈیا کس طرح بڑا ملک ہے؟ دیکھیں, بڑا چھوٹے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی, بات ساری ہمت کی ہوتی ہے, ہمت اور گٹس کی بات ہوتی ہے. اب پاکستان جس طرح کریٹ ہوا وہ بھی ایک بہت بڑا میریکل تھا, برٹش امپائر کو توڑ کے برٹش انڈیا جو رول تھا. اور اب ان کی جسونت سنگھ کی آپ بک لے لیں جس میں انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ پاکستان جو کریٹ ہوا تھا, جنہاں کو تھینک کرنا چاہیے کہ پاکستان کریٹ ہوا تو پھر ہندوستان بھی کریٹ ہوا اور آزادی ملی برٹشر سے. تو اس سے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنی پاورفل ہوتی ہیں لابینگ سکلز. آپ کے اندر بس ایک ڈٹرمنیشن چاہیے ہوتی ہے اور ایک ول چاہیے ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو حریت رہنما ہیں ہمارے, ان کا اب وہی اعتماد رہا ہے پاکستانی گورنمنٹ پہ, پاکستانی عوام پہ, جو کبھی 90s میں ہوا کرتا تھا؟ دیکھیں, پاکستان کی ساری عوام انکنڈیشنلی کشمیر کاز کو سپورٹ کرتی ہے. آپ کسی گلی کوچے میں پاکستان کے چلے جائیں اور سیم کیس ہے, جو کشمیری وہاں پہ جو پبلک ہے, کرکٹ میچ ہو تو اس میں اگر پاکستان جیتتا ہے تو پورے کشمیر میں فائر ورکس ہوتے ہیں. یہ جذبہ ان کا ہے. حریت رہنماؤں کی اور یہاں کے لیڈرانز کی بات کی ابھی,
کہ ان دونوں میں جو پہلے اٹیچمنٹ ہوا کرتی تھی 90s میں، کیا اب وہ ہے اس طرح کی؟ دیکھیں اٹیچمنٹ کا مجھے نہیں پتا اٹیچمنٹ کا کیا مطلب ہے، میرا جو اپنا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ فادر آف نیشنز والا ان کا اسٹیچر ہے، وہ دن رات بندوق کے آگے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی عوام پیچھے ہوتی ہے، پہلے وہ تیار ہوتے ہیں شہید ہونے کے لیے یا جیل میں جانے کے لیے. یاسین صاحب کا بھی اگر آپ دیکھ لیں، جسم کا ایک ایک حصہ ان کا ٹارچرڈ ہے اور انہوں نے سفر کیا ہوا ہے اپنی عوام کے لیے. گیلانی صاحب کی آپ سٹرگل دیکھ لیں، شبیر شاہ صاحب کتنے سال جیلوں میں ان کو رکھا گیا، تو ان کا ریزالو نہیں ٹوٹا، نہ ہی پبلک کا. کیونکہ یہ آزادی کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو آزادی کی جو بھی سٹرگلز ہوتی ہیں ان کے اندر ول پہ سب کچھ چلتا ہے. وار آف نروز، وار آف آرٹریشن ہوتی ہے. جو پارٹی پہلے ہار جاتی ہے نروز اپنی تو وہ کولیپس ہو جاتی ہے. تو کشمیر کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ان کے جذبات تو اور بھی بڑھتے جا رہے ہیں. جتنی ریڈیکل گورنمنٹ آ رہی ہے مودی سرکار کی وہاں پہ، اتنی ہی زیادہ وہ باہر نکل آ رہے ہیں. اس لیے پاکستان کا اب جو کام بنتا ہے، کیونکہ یہ ایک سوورن نیشن ہے، یہ قید میں نہیں بند ہیں، حالانکہ حریت رہنما قیدوں میں بھی ہوں تو وہ باہر نکل آتے ہیں. اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ جو بی جے پی کی یہ پالیسی ہے کہ بالکل ہی لیٹ ڈاؤن کر دو اور کشمیر ایشو کو پاکستان سے بالکل ہی الگ کر دو؟ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ جب صرف ملنے سے انکار کر دیا گیا. تو مل تو ہم سکتے ہیں نا، کہیں بھی جا کے مل سکتے ہیں. ایک بڑی ڈیموکریٹک نیشن اگر یہ کلیم کرے کہ آپ مل ہی نہیں سکتے کسی سے جو آپ کے ہاں آ رہا ہے، تو کیا جب اگر بی جے پی کی یہی پالیسی رہی اور اسپیشلی مودی سرکار کی اگر یہی پالیسی رہی، تو آپ سمجھتی نہیں کہ کشمیر کا جو ایک گرفت تھی انڈین فورسز کے تھرو جو بڑی مضبوط ہو رہی تھی، دن بہ دن فورس کی تعداد بڑھتی تھی، 5 لاکھ سے 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ، وہ اب کم ہونا شروع ہو جائے گی؟ لوگ اور ریئیکٹ کرنا شروع کر دیں گے مودی کے اس ایکشن پر؟ نہیں، ان کی جو فورسز ہیں، انڈین فورسز ہیں، وہ جو سٹیٹ ان کو بتائے گی، سینٹر جو سرکار ان کا دہلی کا ہے، وہ اس کے اکارڈنگلی ہی چلیں گے اور وہ اور بھی زیادہ اگریسو ہوتے جا رہے ہیں. وہاں پبلک ایگریشن بڑھ جائے گا اس ایکٹ کے بعد. پبلک تو نیچرلی دیکھیں، جب ڈیموگرافک چینجز آپ لے آئے، 1947 کا آپ ایگزامپل لے لیں، لاکھوں مسلمانوں کو انہوں نے سلاٹر کر دیا جموں کے اندر جو مسلمان تھے، وہی وہ پلان اب کشمیر کے اندر ڈالنے لگے. تو گھر گھر میں جو لوگ ہیں وہ باہر سڑکوں پہ نکلے ہوئے کہ یہ ہم سب لوگوں کو ایتھنک کلینزنگ کے اندر مار دیں گے، اور جو ہماری اتنی بڑی سٹرگل ہے، اتنی سیکریڈ اور ریکگنائز سٹرگل ہے دنیا بھر میں، وہ ہم اس پہ اتنا بڑا بلو آ سکتا ہے. اور 10 سال کے اندر اگر یہ پوری ایتھنک کلینزنگ کر لیں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا کبھی دن آئے، تو پھر اس کے بعد یہ پلیبسائٹ کہیں اور ریفرینڈم کہیں انڈینز، تو پھر اس کے بعد تو ریشو ہی چینج ہو جاتا ہے. جو اصل وائسز ہیں وہ بالکل. تو اس سے مثال ابھی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، انڈیا میڈیا اور انڈین جو سیکرٹریز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نے ٹاک کے لیے ٹیررزم کہا تھا کہ ہم ٹیررزم پہ بات کریں گے، تو اس میں کشمیر ایشو کہاں سے آ گیا؟ تو کیا یہ بات درست ہے کہ اگر اوفا میں جو ہوا تھا کہ ہم نے بات کرنی ہے ٹیررزم پہ، تو اس میں کشمیر نہیں تھا بقول ان کے، تو اب وہ کشمیر کو کیوں لا رہے ہیں، کشمیر کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے یہ ہیں کہ پاکستان کشمیر کی ایشو سامنے رکھ کے جو ٹیررزم میں پاکستان انوالو ہے انڈیا کے مختلف واقعات میں، اس سے ہماری توجہ ہٹانا چاہتا ہے. دیکھیں یہ جو ڈائیلاگ جتنا بھی رہ چکا ہے پاکستان کی حکومت کا استعفیٰ کا اور مودی سرکار کا، وہ بہت ہی پاکستان کی طرف سے اس کے اندر بہت سی فلیکسیبلٹیز یہ دکھا چکا ہے پاکستان. اب جو انہوں نے ہارڈ سٹانس، جو پراپر آفیشل سٹانس ہے پاکستان کا کشمیر کاز کو سپورٹ کرنے کا، اب وہ انہوں نے لے لیا ہے. تو اب میں ہوپ کرتی ہوں کہ اسی پہ یہ فرم فوٹنگ پہ رہیں، فٹ ان دا ڈور نہ لیں کہ ڈائیلاگ کے لیے بس آ گئے، ڈائیلاگ کے لیے ایک فوٹو اپرچونٹی نہ ہو، بلکہ ریزلٹ اورینٹڈ ہو. دس اوفا کے اندر بھی کیا ملا، اٹ واز ہائی آن ویژولز فار پاکستان بٹ لو آن سبسٹنس، بٹ انڈیا کیشڈ آن اٹ کہ بھی دنیا بھر میں ٹیررزم کا میننگ ممبئی بلاسٹ ہی ہے. تو اب پاکستان کو بہت ہی اگریسولی اس پہ لابینگ بھی کرنی ہے، انٹینسولی لابینگ کرنی ہے. ایک دن نہیں بریک لینی ہے. جو ان کے ڈپلومیٹس ہیں جو پوری دنیا میں پاکستان کی جو ایمبیسیز ہیں، ان کو پھر سے ایکٹیویٹ کریں، فیول کریں، اور ان سے پوچھا جائے پاکستان کی ایمبیسی سے جو باہر کے ملکوں میں کہ انہوں نے کتنی لابینگ کی ہے، کتنے تھنک ٹینکس میں ایک سال میں کہاں کا لیکچرز، یہ کہاں کا اپنے ملک کے جو نیشنل کازز ہیں ان کے لیے کہاں کا ایڈوکیسی کی ہے، کہاں کا گارنر کیا ہے سپورٹ. تو یہ ان کو کرنا پڑے گا. سیم ٹائم پہ کشمیر کمیٹی کو ایکٹیو کریں، اور پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کرائیں اور سینٹ میں ڈیبیٹ کرائیں، آئے دن کرائیں ڈیبیٹ جو وہاں پہ ڈیموگرافک چینجز آ رہے ہیں، جو وائلیشنز انڈیا کرے، کھل کے دنیا بھر کو ایکسپوز کر پاکستان ہندوستان کا. بہت شکریہ. جیسے کہ انہوں نے بات کی، کیونکہ جو بجٹ سیشن کے دوران کوئی لگ بھگ کوئی 1 مہینہ ہی شاید چلا وہ سیشن، اس پورے سیشن میں دنیا بھر کی ہر بات ہوئی، ہر ایک نے اپنے دل کے دکھڑے روئے، اور بجٹ پہ بات نہیں ہوئی. یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں اس بجٹ سیشن کے بعد،
فرسٹ بجٹ سیشن تھا جو میں نے تقریباً بڑے ریگولرلی اٹینڈ کیا، تو ہر ایک بات اس میں ڈسکس کی گئی، لیکن ان 20-22 دنوں میں کشمیر کا ذکر کہیں نہیں کیا گیا۔ تو اگر ہم کشمیر کو اگر ایشو سمجھتے ہیں اور کشمیر کو اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں تو کشمیر صرف میرا مسئلہ نہیں ہے، کشمیر صرف مشال کا مسئلہ نہیں ہے، کشمیر صرف یاسین ملک اور گیلانی صاحب کا مسئلہ نہیں ہے۔ کشمیر اگر ہماری حکومت کا مسئلہ ہو تو حکومت کو اس پہ پریورٹی رکھنی چاہیے، اور حکومت کے جو ہمارے نمائندے ہیں، جس طرح اگر پرائم منسٹر اس پورے کنٹری کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو پرائم منسٹر کو چاہیے کہ ہر فورم پہ جا کے بڑے کھلے دل سے، کھلے لفظوں میں، بھلے لفظ بڑے سادہ اور بڑے شائستہ ہوں، اس پہ ہمیں کبھی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اس شائستگی میں کہیں کشمیر کا ذکر ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ کشمیر ہمارے لیے تاریخ مند نہ بنے، اور کشمیری عوام ہمارے لیے اتنی اسٹرگل کرتے ہیں، کیونکہ ہم اکثر اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ پاکستانی پرچم لہرانے پہ بہت سارے لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے، کچھ کو شہید کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ جذبہ پھر بھی کم نہیں ہوتا، اور پھر سری نگر کی سڑکوں پہ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم بڑے جوش و خروش سے لہرایا جاتا ہے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے۔ اور اگر یہی بغیر خوف اور بغیر ڈر کے ہمارے وہ لوگ جو دنیا میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، اگر اپنا مدعا اور اپنا موقف اور اپنا جو ایکچوئل ایشوز ہیں اس میں کشمیر کو اگر پریورٹی دیں تو ہم کشمیر کے ایشو کو بہت جلد سالو آؤٹ کر سکیں گے۔ اور بات رہی ٹاکس کی، اور صرف اگر ہم ٹاکس پر ہی رہتے ہیں تو یہ ٹاکس بھی اگر ہو جائیں گی تو ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہوگا، بھلے حریت رہنماؤں کو ملاقات کا موقع دیا جائے یا نہ دیا جائے، لیکن ٹاکس میں اگر فروٹفل بات ہوگی اور ٹاکس میں کشمیر ایشو پر ہی اسپیشلی بات ہوگی، کیونکہ جب سے ممبئی اٹیک ہوا ہے کشمیر کے ہر ایشو پر بات کرنے سے پہلے انڈیا کی بات ممبئی اٹیک سے شروع ہو کے ممبئی اٹیک پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے پاس اب بہت سارے ایسے شواہد ہیں، بلوچستان اور صفورہ جیسے واقعات، جس میں ہم انڈیا کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، لیکن کشمیر اگر ہماری پریورٹی ہے تو ہمارے حکومت کو اور ہمارے حکومتی جو نمائندگان ہیں ان کو کشمیر پر ہر فورم پر بات کرنی ہوگی۔